تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا تھا کہ ان کے کانوں پر ہم نے پردے ڈال دیے جو اب تک کی صورت گزری ہے. تو اس میں کیفیت کیا بتلائی تھی کہ وہ جب غار میں پہنچ گئے اور انہوں نے دعا مانگی کہ مدد کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو غالب کر دیا، ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ دنیا کے شور و شرابے سے وہ بچے رہیں، اور ان کے دماغوں پر نیند کو ڈال دیا اور وہ سالہ سال نیند کے آغوش میں چلے گئے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے جسموں کو اور ان کے کپڑوں کی حفاظت کے لیے سورج کی تیز دھوپ کے سیدھے ان کے جسموں پر پڑنے سے بچایا، تاکہ ان کے کپڑوں کی حفاظت، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، پھر کپڑا خراب ہو جاتا. اس طریقے سے جسموں پر بھی تپش کی وجہ سے جسموں پر بھی نقص پیدا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دھوپ کو ان کے غار کے اندر پہنچا تو دیا، مگر ان کے جسموں پر پڑنے سے بچایا، اور ان کو ایسے غار کے ایسے جگہ میں پناہ دی جو کشادہ وسیع ہو، تاکہ ان کا دل اور ان کا دماغ وحشت نہ کھائیں، وہ تنگی محسوس نہ کریں، اور وہ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ وہاں پر رہ سکیں. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب مہیا کیے. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ظاہری بدن کے ان کی ذات تک کے لیے باتیں تھیں. اب دوسرے دیکھنے والوں کے لیے کیا کیا کیفیات اللہ نے پیدا کی تھی. اصحاب کہف جب غار میں داخل ہوئے اور نیند کے آغوش میں وہ چلے گئے، تو دوسرے کی اگر کوئی جائے اور ان کو دیکھنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا اقدامات اختیار کیے ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، اس کو یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا. آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو آپ گمان کریں گے کہ وہ سوئے ہوئے، یعنی جاگے ہوئے ہیں. ایقاظہ، وہ جاگے ہوئے آپ محسوس کریں گے. وہم رقود، جبکہ وہ سوئے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور نیند کی وجہ سے جو انسان کا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اپنے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ ڈھیلا پن بھی ان کے جسموں میں نہیں آیا، بلکہ ایک جاگتا انسان، زندہ انسان نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان اپنے جسم کو کیسے اپنے قابو میں رکھا ہوا رہتا ہے، اپنے گرفت میں رہتا ہے اس کا جسم، اسی طریقے سے ان کے جسمیں پورے 309 سال تک ان کی گرفت میں تھے، ڈھیلے نہیں پڑے ہوئے تھے، جاگتے ہوئے انسان کی طرح ہی ان کے جسم تھے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں ان کو، ذات الیمینی، کبھی دائیں کروٹ، و ذات الشمالی، اور کبھی بائیں کروٹ. یہ اس لیے ہے کہ اگر ایک ہی حصہ زمین سے چمٹا رہے تو مٹی کھا جائے گی، مٹی کے اثرات پھر اس جسم پر پائے جانے لگیں گے. تو اس جسم کو مٹی کے اثرات سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. کسی کا مائک آن ہے، دیکھ لیں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا ہے وہ اپنے باہوں کو پھیلائے ہوئے چوکٹ پر بیٹھا ہوا ہے، چوکٹ پر باہوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے ان کا کتا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جھانکنے کی کوشش کریں گے، اس غار میں اگر آپ جھانکنے کی کوشش کریں گے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ ضرور الٹے پاؤں بھاگیں گے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کا دل، آپ کا جسم رعب سے بھر جائے گا، یعنی خوف طاری ہو جائے گا.
اس لیے کہ وہ جاگتے ہوئے بیٹھنے کی طرح معلوم ہونے کی وجہ سے ایک ہیبت طاری ہو جائے گی اور وہاں سے دیکھنے والا الٹے پاؤں بھاگے گا۔ یہ سب کب کی باتیں ہیں؟ یہ 309 سال کی مدت میں جو وہ سوئے ہوئے تھے اس دوران، اس وقت کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کی حفاظت کی زیادہ ضرورت تھی، ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی، انہوں نے اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت اس طرح پر کر کے دکھلائے۔ تو اب جو ہے یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کتا، حدیث میں کتا رکھنا منع ہے، تو اب انہوں نے کتا رکھا ہے اور کتا ان کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن شریف میں کیا ہے۔ تو یہاں پر جو کتا انہوں نے استعمال کیا ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جاگیردار تھے، تو اپنی جاگیروں کی حفاظت کے لیے انہوں نے کتا پالا تھا، اور ان کی آپس کی اس کتے کی وفاداری تو مشہور ہے، تو کتا بھی ساتھ ہو لیا محبت میں، اپنے مالک کی محبت میں ساتھ ہو لیا، تو وہ ساتھ ہی رہا، اور یہاں پر بھی وہ حفاظت کا، پہرے داری کا کام کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر آتا ہے کہ جس گھر میں جہاں پر کتے کے بال گرے ہوئے ہوں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، مگر کتے کے پالنے کی کچھ جگہوں پر اجازت دی گئی ہے، جیسے رکھوالی کے لیے ہو، یا کسی چوکیداری، باغات وغیرہ ہیں، یا کھیتی باڑیوں کا مسئلہ ہے، یا کوئی کسی چیز کی حفاظت کے لیے ضرورت کے درجے پر کتے کو پال سکتے ہیں۔ اگر کسی نے، حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے چوکیداری کے علاوہ، یعنی چوکیداری کے لیے نہیں، یا شکار کے لیے نہیں، چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ یوں ہی اپنی پسند کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنے جی بہلانے کے لیے اگر کوئی شخص بندہ کتا پالتا ہے تو روزانہ اس کے نام اعمال سے 2 قیرات ثواب کے گھٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ہر دن نام اعمال سے 2 قیرات ثواب گھٹتا چلا جائے گا، مائنس ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات دھیان رکھنے کی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، یہ قیرات جو ہے ویٹ کا ایک منیمم کوانٹٹی ہے۔ کیا دے گا پتہ نہیں بس پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کیا حساب کتاب سے اس کا اللہ پاک یہ کریں گے، بس اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پھر اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو۔ پھر ایک کہا جاتا ہے کہ کتے کو بھی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کتے کو بھی اسی حالت میں نیند آ گئی تھی، اور یہاں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کتے کی تذکرے سے، اس کے ساتھ ہونے کو، اس کی چوکیداری کے کرنے کو قرآن شریف میں تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت میں کتا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یعنی ایک اللہ والوں سے، دین پر چلنے والوں سے، صالحین سے محبت کیا، ان کے ساتھ لگا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیڑا پار کرا دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر آج انسان اللہ والوں سے، اللہ کے دین پر چلنے والوں سے، سنت نبوی کی پیروی کرنے والوں سے اگر محبت کرے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے، ان سے محبت کرے، تو کیا وہ نجات نہیں پا سکتا؟ کیا وہ نجات نہیں پائے گا؟ حضرت غالباً انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا عمل کیا ہے، کیا تیاری کی ہے جو قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ کچھ تیاری، بہت کچھ تیاری کر لی ہے،
کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت میں جانا ہو، تو کس بنیاد پر، کس چیز کے انتظار نے تجھ کو قیامت کے سوال پر ابھارا ہے؟ تو کہیں وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا، اور شرم سے تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، کوئی نماز روزے کوئی بڑے اعمال تو ہیں نہیں، مگر اتنا تو ضرور کہتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو پھر کوئی بات نہیں، تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انہی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اور انہی کے ٹھکانے پر اس کو بھیجا جائے گا، انہی کے ٹھکانے کے ساتھ ساتھ بھیجا جائے گا۔ تو یہ محبت کرنے والوں کے بارے میں کہ صرف محبت، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دین کو بھی اپناتا ہے، اس کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ اسی لیے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا اور ہمارا دینی رجحان کس کے ساتھ ہے۔ آیا ہم دنیا داروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ والوں کے ساتھ، دین پر چلنے والوں کے ساتھ، دین میں سختی سے آگے بڑھنے والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری محبتیں ہیں؟ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ پھر سیدھے راستے کی تفسیر خود ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام ہوا ہو، جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام ہوا کون ہے؟ انعام ہوئے کون ہے؟ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر بھی انعام ہوا ہے، مجھ پر بھی انعام ہوا ہے، مجھ پر بھی انعام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بھی بتلا دی کہ انعام ہوئے کون ہیں، کہ سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام کیے ہوئے کون ہیں؟ نبیین ہیں اور صدیقین ہیں، پھر اس کے بعد شہداء ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مقربین ہیں، صالحین ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَتْ أُولَٰئِكَ مُرْتَفَقًا، کہ کیا ہی بہترین ان کی رفاقت ہے، یعنی ان کا ساتھ رہنا، ان کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کی رفاقت کا اختیار کرنا، کیا ہی بہترین رفاقت ہے۔ تو یہاں پر رفاقت کو ترجیح دی گئی ہے، رفاقت کے لفظ کو اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یعنی ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہماری اولادوں کا ہو یا ہمارا ہو، اٹھنا بیٹھنا کن قسم کے خیالات کے لوگوں کے ساتھ موجود ہے۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بادشاہ کے باورچی کا ایک کتا تھا، اور وہ بھی ان کے ہم مسلک تھے اور ان کے ساتھ ہجرت میں تھے، تو ان کا کتا ان کے پیچھے لگ گیا تھا، بس اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ذبح ہونے والا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو بچڑا ذبح ہوا ہے اس کا نام جریر تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا جو ہدہد تھا، جو پرندہ تھا، جو ملک ملکہ سبا یعنی بلقیس کی خبر لا کر دیا تھا، اس کا نام انفذ تھا، اور اصحاب اس کہف کا کتے کا نام قطمیر تھا، اور بنی اسرائیل نے جس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی اس کا نام بہمود تھا، اور آدم علیہ السلام بہشت سے جب ہندوستان میں اترے تھے اور حضرت حوا جدہ میں اتری تھیں، تو ابلیس نے دونوں میں جو ہے ذریعہ بنایا تھا، ابلیس نے جس سانپ کو، تو وہ بیبان اور سانپ اصفہان میں اترا تھا، اس زمین میں یہ اترے تھے۔ یعنی یہ کچھ جانور ہیں جو جن کی کچھ خصوصیات ہیں۔ بہرحال یہ کتا اور صالح السلام کی اونٹنی یہ جنت میں جائیں گے، اور اسی طریقے سے ابراہیم السلام کے ہاتھوں میں ذبح ہونے والا بچڑا تو وہ جنت سے ہی آیا ہوا تھا۔ بہرحال آگے اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اسی طریقے سے ہم نے اس کے بعد اسی طرح پر ان کو اٹھایا، یعنی ان کو جگایا۔ جگانے کی وجہ بتا رہے لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں کہ ہم کتنے دن زندہ رہے، ہم کتنے دن سوتے رہے،
ہم کتنے دنوں بعد اٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے۔ لیتساءلوا بینہم، تاکہ وہ سوال کریں آپس میں۔ قال قائل منہم، تو ایک نے ان میں سے کہا، کہنے والے نے، کہ کم لبثتم، ہم کتنی مدت تک یہاں ٹھہرے رہے ہیں، یعنی اس غار میں ہم کب سے ہیں، کتنی دیر سے ہیں، کتنی مدت سے ہیں۔ قالو، تو کہنے لگے جواب میں، لبثنا یومن، کہ ہم ٹھہرے ہیں یہاں پر، یا اٹھائے گئے ہیں دوبارہ ہم ایک دن بعد، یا دن کے کچھ حصے بعد۔ اس لیے کہ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو صبح صبح کا وقت تھا، اور جب وہ جاگے ہوئے تھے تو وہ شام کا وقت تھا۔ تو انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ ہم صبح سے شام تک سوئے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بعض یوم، یعنی دن کا کچھ حصہ۔ تو بعضوں نے ان میں سے جان لیا، بعضوں کو اندازہ ہو گیا کہ جس دن ہم سوئے ہیں یہ وہی دن نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا دن ہے، پتہ نہیں دن 2 دنوں کے بعد، 3 دنوں کے بعد، یا کتنے دنوں کے بعد ہم جاگے ہیں، بہرحال وہی دن تو نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے، اس کا اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگے، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہنے لگے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم نے کتنے دن یہاں پر ٹھہرے ہو اور کتنے دنوں کے بعد جگائے گئے ہو، یہ خدا ہی، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو رہنے دو۔ فبعثوا احدکم بورقکم ہذہ، اب تم بھیجو، تم میں سے کسی کو، یعنی ان میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کسی کو، کسی ایک کو بھیجو، بورقکم ہذہ، ان پیسوں کو لے کر، ان پیسوں کے ذریعے سے، الی المدینتی، شہر کی طرف، فلینظر ایہا ازکا طعاما، تاکہ وہ اچھی طرح خوب دیکھ بھال کر کے جائے اور جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ پاکیزہ کھانے کو دیکھے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر لے آئے تمہارے لیے اس کھانے میں سے، یعنی ان پر ایک تو غار میں چھپے ہوئے ہیں، ان پر ان کی جانوں کا خوف لگا ہوا ہے، دشمن ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور بھوک ان پر سوار ہے۔ اس سب کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکیزہ کھانا دیکھ کر لے آئیں، اس لیے کہ بت پرست قوم تھی، جو قوم جس زمانے میں یہ موجود تھے اور جس ملک میں یہ رہ رہے تھے، یہ بت پرست لوگ تھے، اور بتوں کے نام پر ذبیحہ کیا جاتا تھا اور اسی چیزوں کو کھایا جاتا تھا۔ تو اب یہ پاکیزہ لقمہ، یہ ایمان والے تھے، تو ان کو باوجود ان کی جانوں کے خوف کے اور بھوک کی موجودگی کے باوجود انہوں نے پاکیزہ کھانے کو ترجیح دی۔ اس سب کے درمیان تحقیق کی، اس کو تاکید کی کہ تحقیق کر کے لے آئے کہ زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور بہت احتیاط سے جائے، اپنا بھیس بدل کر جائے یا جیسے بھی جائے مگر بڑی احتیاط سے جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور نہ پہچان سکے کوئی، ان میں کا کوئی تجھ کو نہ پہچان سکے، یعنی جانے والے کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک تو جانا ہے، جا کر تحقیق کر کے کھانا لانا ہے، دوسرا بڑی احتیاط سے جانا ہے کہ کوئی تجھ کو پہچان نہ سکے۔ اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ کافر تمہیں پہچان لیں یا تم ان پر ظاہر ہو جاؤ کہ تم کون ہو، یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم، وہ یا تو تمہیں پتھراؤ کر کر کے مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، یا تو پھر اپنی دین میں تمہیں لوٹا لیں گے، دونوں کاموں میں سے ایک کام تو ضرور ہوگا۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تمہیں ہرگز کامیابی نہیں ملے گی، فلاح نہیں ملے گی، یعنی دنیاوی اور اخروی کامیابیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں، یعنی ایمان کی زندگی، ایمان کی موت، ایمان کے ساتھ مرنا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جانا، یہ چیزیں تمہیں نہیں ملیں گی۔ کب؟ اگر ان کے دین پر اگر وہ لوگ تمہیں لوٹا لیں تو اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی دین سے ہٹ جاتا تو اس کو سنسار کر کے مروایا جاتا، یعنی پتھراؤ کر کے مروایا جاتا، تاکہ ہر کسی کو یہ ایک سبق رہ جائے کہ لوگوں کا غصہ
اور حکومت کا غصہ کتنا زیادہ سخت ہے، اور وہ اپنے غصے کی بھڑاس اس بندے پر پتھراؤ کر کے نکال کر مروا دیتے تھے، تاکہ کوئی اور ایسے اپنے دین سے پھرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ تو اب دین اسلام میں بھی اگر کوئی شادی شدہ جوڑا، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے یہی سزا ہے کہ جب اس نے سارے حیا کے پردے چاک کر چکا ہے تو اب وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ سبق ہے کہ حکومت کی جانب سے اس کے لیے طے کی جائے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے اور پتھراؤ کر کے اس کو مروا دیا جائے، تاکہ یہ اس بری حرکت کو کوئی اور کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ دوبارہ اٹھانا اور ان پر بھوک کا طاری کرنا۔ اب اگر اللہ پاک چاہتے تو بھوک بغیر لائے کے بھی ان کو چھوڑ دے سکتے تھے، ان پر دوبارہ نیند کو ڈال سکتے تھے، لگاتار سلائے رکھ سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ہر عمل میں، ہر کام میں حکمت اور مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اس لیے کیا کہ اعثرنا علیہم لیعلموا، تاکہ لوگوں کو ان کے حال کا پتہ چل جائے۔ جو لوگ ارد گرد بس رہے ہیں اس زمانے میں، اس دور میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور وہ کون سا وعدہ، کون سے وعدے کی سچائی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت کی جو گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا، کفار کا، مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ مٹی کا پتلا مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ حیات نہیں ہے۔ انسان کیسے کہ زندہ ہو سکتا ہے جب سب کچھ مل جائے، مٹی میں مل جائے، سڑ گل جائے؟ تو یہ بالکل ایک بیجا بات ہے کہ وہ دوبارہ زندگی پائے پورے جسم کے ساتھ اور دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین انہیں یہ بتلانا چاہتے تھے کہ 309 سال تک سلائے رکھنے کے بعد بغیر کسی کھانے پینے کے باقاعدہ وہ نہ ہی وہ کمزور ہوئے ہیں، نہ ان کے عقلوں میں کوئی فتور آیا ہے، نہ ان کی جوانی میں کوئی خرابی آئی ہے، نہ ہی ان پر بڑھاپا چھایا ہے، نہ ان کی عمر بڑھی ہے، اور نہ ہی ان کے جسامت میں کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ صحیح سالم جس حال میں وہ سوئے تھے اسی حال میں وہ جاگے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ 309 سال تک سلائے رکھنے پر اور دوبارہ جگانے پر قادر ہیں، بالکل صحیح و سالم، اسی طریقے سے قیامت کے دن انسانوں کو مٹی میں مل کر سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے، دوبارہ اثر نو انہیں پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ پیدا کرنا کیسا ہوگا؟ یہ بات شاہد ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی باقاعدہ جوں کا توں اللہ رب العالمین اب جو فنگر پرنٹس ہیں اسی فنگر پرنٹس کے ساتھ اللہ پاک دوبارہ کھڑا کریں گے، یعنی کسی چیز میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے ہم نے دوبارہ انہیں جگایا تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اور وہ قیامت کی گھڑی کا جو آنا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ جس بادشاہ کے دور میں یہ لوگ شہر چھوڑ کر چلے تھے، وہ بادشاہ تو بت پرست تھا، اور اس نے کافی تلاش کروانے کے بعد ہر طرف اس نے تلاش کروانے کے بعد اس نے ان کے ناموں کو ایک تختی پر لکھوایا، ان کے ناموں کو، ان کے پتے کو، سب کچھ کو، اور یہ بات ہر جگہ اشتہار کے طور پر عام کروا دی کہ فلاں فلاں بندے جو ہیں بھاگ چکے ہیں، غائب ہو چکے ہیں، اور اگر یہ کسی کو کہیں مل جائے
تو پتہ بتا دینا۔ یہ اس زمانے میں وہ بادشاہ نے یہ کام کیا تھا۔ پھر ایک مدت دراز کے بعد اس کی موت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کسی اور بادشاہ کے ہاتھ گئی۔ اس طریقے سے صدیاں چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد جب یہ لوگ دوبارہ جو جاگے تو اس وقت کے بادشاہ کا نام بیدوسیس تھا۔ اس پہلے پرانے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، اب یہ بیدوسیس کا زمانہ تھا۔ بیدوسیس یہ بادشاہ تھا اور یہ مسیحی دین پر چلنے والا ایک دیندار، صالح، نیک دل بادشاہ تھا۔ مگر اس کی حکومت میں کچھ لوگ تھے جو پرانے خیالات یعنی دقیانوس کے ذہنیت کے تھے، اور وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ قیامت میں دوبارہ جاگ اٹھنا یہ کوئی ممکن بات نہیں ہے۔ ان کی نظریات الگ تھے اور ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ سمجھنے سے باہر تھے، سمجھنے سے قاصر تھے۔ تو بادشاہ نے ایک ٹاٹ اور راکھ کے ڈھیر پر ٹاٹ کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر بڑی گرہ وزاری سے، یعنی راکھ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور ٹاٹ بالکل معمولی سا کپڑا، بالکل معمولی سی چیز، یعنی اپنی عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے شاہی انداز کو چھوڑ کر، شاہی اپنی بیٹھنے کی جگہوں کو، گدے لتوں کو چھوڑ کر، وہ ایک راکھ اور ٹاٹ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے گرہ وزاری کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا عنایت کر دے، کوئی ایسی دلیل دے دے جس کے ذریعے سے میں قیامت میں دوبارہ جاگ اٹھنے کو ان کو ثابت کر سکوں، ان کو بتا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کی اور اسی زمانے میں اللہ رب العالمین نے ان اصحاب کہف کو جگایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پر وہی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اور ہم نے اس طرح سے ان لوگوں کے اس لیے کیا کہ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا، تاکہ ہم ان کے حال سے آگاہ کریں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ چلا، یہ بندہ جس کا نام ملیخہ تھا، جو یہ جا رہا تھا کھانا لینے کے لیے، روپیوں کو لے کر، روپیہ لے کر جب یہ کھانا لینے کے لیے کھانے کے پاس پہنچا، کھانے والے کے پاس، تو بات نرالی لگی، اس کو اس کی بات نرالی لگ رہی ہے، اس کو اس کی بات نرالی لگ رہی ہے۔ بہرحال کھانا لیا، پیسے روپیے دیے، تو روپیے تو الگ زمانے کے نظر آنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ تو یہ کہاں سے، کہیں تو نے خزانہ چرایا ہے، تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے جو پرانے زمانے کا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی خزانے پر ہاتھ نہیں مارا، مجھے نہ ہی کوئی خزانہ ملا، یہ میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں۔ تو اب پھر بھی جو ہے بات سمجھنے سے لوگ عوام تھی، بات سمجھنے سے عقل میں گئی نہیں، تو کچھ لوگوں نے آپس میں اس نے کہرام مچایا، بازار میں دوسروں سے کہا کہ دیکھیں یہ کسی خزانے سے پرانے پیسے چرا کر لے آیا ہے اور کہتا ہے کہ خود کے پیسے ہیں۔ بعض روایات میں اس طرح کی آتا ہے کہ پھر سب لوگوں نے مل کے پکڑ کے ایک سزا کے طور پر اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے اپنے خزانے کے پرانے جو شاہی جو خزانہ ہے، اس میں ایک تختی اس نے دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے کتے کا نام اور ان کا گم ہونا سارا کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو دقیانوس جو بادشاہ تھا، وہ ان کی جانچ پڑتال کے لیے، لوگوں میں اشتہار کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ان کے نام لکھوا دیے تھے، ان کے پتے لکھوا دیے تھے۔ اس وجہ سے یہ تختی بنائی گئی تھی اور وہ شاہی خزانے میں محفوظ تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شاہی دفتر میں کچھ دیندار لوگ بھی تھے، یعنی انہی کے ہم خیال لوگ تھے، یعنی سچے پکے دین کے، اور یہ اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے اور بادشاہ کو ضرور غلط سمجھتے تھے، مگر ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کریں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو وہ مجبوراً جو ہے بادشاہ کے پاس کام کر رہے تھے، شاہی دفتر میں کام کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ رقیم جو ہے ایک تختی
جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اس تختی میں انہوں نے اس کے نام ایک یادگار کے طور پر لکھ دیے تھے، اور وہ تختی شاہی خزانے کے دفتر میں موجود تھی۔ اب اس تختی کو اس بادشاہ نے پڑھا تھا۔ اب یہ رقیم کے بارے میں جو پچھلے دنوں میں بھی کسی نے سوال کیا کہ رقیم کیا ہے نا، تو رقیم یہی ان کے ناموں کی تختی بعض کہتے ہیں کہ نہیں، رقیم جو ہے ایک اور غار والوں کا قصہ ہے، ایک اور ہیں۔ یہ کچھ اور 3 افراد تھے جو کسی غار میں پھنس گئے تھے، اور انہوں نے جیسی پناہ لینے کے لیے غار میں گئے، تو ہوا سے زور کی ہوا چلی، آندھیاں چل رہی تھی، بارش برس رہا تھا، تو انہوں نے پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہو گئے تھے۔ تو اچانک سے ہوا کے جھونکے کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، اور یہ اندر بند ہو گیا۔ تو جوں توں کر کے کوشش کی انہوں نے اس پتھر کے ہٹانے کی، مگر پتھر ہٹا نہیں پائے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے ہر ایک اپنے اپنے طور پر دعا مانگیں اللہ رب العالمین سے، اپنی کوئی خاص نیکی کا وسیلہ دے کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعا سن لیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی طور پر اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ تو مختلف لوگوں کی، مطلب ایک کی دعا سے کچھ پتھر ہٹا، پھر دوسرے کی دعا سے پھر کچھ پتھر ہٹا، پھر تیسرے کی دعا سے پھر پورا ہٹا۔ تو یہ رقیم ہیں، یہ رقیم والے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ رقیم والے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، اب بادشاہ کو تو پتہ تھا کہ اتنے 309 سال پہلے کچھ لوگ غائب ہو چکے ہیں۔ اب اس سے بات چیت ہوئی، اور اس نے کہا کہ کیا تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کا ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ اتنے غائب ہو چکے تھے ان میں کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں انہی میں کا ہوں۔ تو بادشاہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور لوگوں کو جمع کیا، اور کہا کہ مجھے تمہارے اور ساتھیوں سے ملواؤ۔ اس نے کہا کہ آپ مطمئن رہو، بے فکر رہو، آپ کے چھپنے کے بعد سے لے کر اب تک کو 309 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اور وہ بادشاہ مر چکا ہے، اور میں دین مسیحی پر چلنے والا بادشاہ ہوں، اور میں ان کو سمجھانا، یعنی اپنی ساری کیفیت اس نے بتلائی، اور یہ کہا کہ میں تمہارے بقیہ ساتھیوں سے بھی ملنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کہاں چھپے ہیں، آپ اپنی جگہ بتائیں۔ تو اس نے ان لوگوں کو لے کر، بادشاہ کو لے کر غار کے قریب تک گیا، اور اس کے بعد اس بادشاہ سے کہا کہ آپ یہیں رکیں، اب میرے ساتھیوں کو آپ کا تو بالکل نہیں پتہ، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دقیانوس ہی کے ہم زمانے کے ہیں، اور وہ گھبرائے ہوئے بھی ہیں، اگر آپ کو اچانک دیکھیں گے تو مزید گھبرا جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہیں رکیں، میں پہلے جا کر ان کو آپ کے بات سے، آپ کے احوال سے میں آگاہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ میرے ساتھ آ جانا، پھر ملاقات کر لینا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ گیا اور جا کر احوال بیان کیا، پھر ان لوگوں نے آ کر بادشاہ سے ملاقات کی، پھر بادشاہ سے اجازت چاہی، اور دوبارہ غار میں سارے ساتھی چلے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی جا کر اس نے سارے لوگوں سے احوال بیان کیا، اور بادشاہ کو دور کھڑا کر کے اپنے لوگوں میں گیا، اور اپنے سارے بادشاہ کے احوال کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دی، اور یہ سب کے سب مر گئے، بادشاہ ان سے ملاقات نہیں کر سکا۔ پھر بادشاہ جب ان تک آ کر پہنچا تو دیکھا کہ سارے مرے پڑے ہیں، تو پھر آگے کی جو کیفیت ہے جو بھی ہو، بہرحال اس کے بعد، یعنی بادشاہ سے ملنے کے بعد صرف ملیخا نے ملا یا سب ساتھی نے ملے، بہرحال جو بھی شکل ہوئی ہو، مگر ان کو اس کے بعد موت آ گئی۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب ان کے آپس میں اختلاف ہونے لگا، جھگڑا ہونے لگا، انہی کے درمیان، یعنی بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کے درمیان، امرہم یعنی ایک معاملے پر، فقالو وہ کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، بعض کہنے لگے کہ یہ ایک یادگار کے طور پر ہمیں یہاں پر ایک عمارت بنوا دینی چاہیے، یعنی ان میں اختلاف ہونے لگا کہ عمارت بنوانی چاہیے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ نشان لگانا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ عمارت باندھنا ہے، تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آتے رہیں، اور برکتاً اس کو برکت کے طور پر برکت حاصل کرتے رہیں۔ بہرحال آپس میں جب زیادہ اختلاف ہونے لگا کہ یہ بنوانا ہے، وہ بنوانا ہے، وہ بنوانا ہے، تو ربهم اعلم بهم، یعنی ان کا رب ان کے حال کو زیادہ جاننے والا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے اس معاملے پر غلبہ پا لیے تھے،
جنہوں نے اس معاملے پر غلبہ پایا ہوا تھا، یعنی حکومت والوں نے، حکومت والے دین مسیحی پر تھے اور وہ نیک تھے، ان کا عقیدہ صحیح تھا اور وہ دور اندیش بھی تھے، تو وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ضرور اس پر مسجد بنا لیں گے، یعنی کوئی خاص ایسی ویسی عمارت نہیں، کوئی یادگار عمارت نہیں، بلکہ ہم ایک عبادت گاہ مسجد بنا دیں گے، کیونکہ تاکہ ان لوگوں کو، اب آج تو یہ سب کے سامنے واضح ہے کہ اصحاب کہف ہیں، بت پرستی سے بھاگ کر یہاں آ کر چھپے تھے، یہ سب کو ابھی قریب کا واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے، مگر کچھ مدت گزر جائے گی تو پھر لوگ جو ہے انہی کو معبود بنا کر ان کی ہی پوجا شروع کر دیں گے، ان کو ہی پوجنا شروع کر دیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر اگر مسجد بنا دیں گے تو پھر لوگوں کو یہ بات پتہ رہے گی کہ یہ معبود نہیں تھے بلکہ یہ عابد تھے، یعنی یہ عبادت کرنے والے تھے، یہ پرستش کے لائق نہیں ہیں بلکہ یہ کسی اور کی عبادت کرنے والے تھے، لوگوں کو اس بات کا علم رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں پر مسجد بنانا طے کر لیا۔ تو اسی کو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، لوگ بہت ساروں نے کیا کہا کہ ہم وہاں پر عمارت بنا دیں گے یادگار کے طور پر، ربهم اعلم بهم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے احوال کو، معاملوں کو۔ قال الذین، تو اللہ تعالیٰ نے دلوں میں بات ڈال دی، اور وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے غلبہ حاصل کیا تھا علی امر میں، جو زیادہ ڈومینیٹ تھے، جن کے ہاتھوں میں قوتیں تھیں، وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم ضرور بضرور یہاں پر مسجد بنا دیں گے، تو پھر وہاں پر مسجد بنا دی گئی۔ آگے دیکھیں گے، بس کریں گے، کسی کو کوئی سوال ہے؟ جی باجی، یہاں یہ سمجھ نہیں آئی، جب ان کے آپس میں اختلاف ہونے لگا، اس کے بعد کیا ہے وہ نہیں سمجھ آئی۔ اختلاف کس پر ہونے لگا؟ اختلاف کر رہے تھے کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ہم ایک عمارت بنا لیں گے، یہ اختلاف تھا کہ کیا عمارت بنائی جائے گی، کوئی گرجا بنایا جائے گا یا یادگار کے طور پر عمارت بنائی جائے گی، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ربہم اعلم، ان کا رب زیادہ جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا بنانا ہے، کیا بنانے میں کیا مصلحت ہوگی، کیا بنانے میں کیا فائدہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے غلبہ حاصل کیا ہوا تھا اس معاملے پر، کس معاملے پر؟ اس جھگڑے والے معاملے پر، جنہوں نے غلبہ حاصل کیا تھا، انہوں نے وہ کہنے لگے کہ ہم ضرور بضرور یہاں پر مسجد بنا لیں گے۔ جی میرا سوال، جی جی بعض لوگ ہم سے ہم نے سنا کہ یہ جو بزرگان دین ہیں، اگر ان کے مزاروں کے پاس بھی مسجد کی تعمیر کرنا جائز اچھا، ہے۔ جی ہاں، دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبروں کو مسجد بنانے سے منع فرمایا ہے، یعنی قبر کو مسجد، قبر کو عبادت گاہ، قبر کے قریب نہیں بلکہ بذات خود قبر کو سجدہ کرنا، اس کو عبادت کی جگہ بنانا، اس کو منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب جا رہے تھے تو قریب ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوجہ محترمہ غالباً مصر یا روم ہو کر آئی تھیں، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر اگر کسی نیک بندے کا، کسی صالح بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں کا دستور یہ ہے کہ وہاں پر وہ لوگ عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، وہاں پر ایک مقبرہ بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنتے ہوئے، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ وہ اپنی بزرگوں کی قبر پر، اپنے بزرگوں کی قبروں کو مسجد بناتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر یہ تھا کہ میری قبر پر ایسی کوئی حرکت نہیں کی جائے، تو قبر کے اوپر قبر کو سجدہ گاہ بنانا یہ منع ہے،
مگر قبر کے قریب سجدہ گاہ بنانا اور سجدہ اللہ کے لیے کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب خود مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، قبر اطہر موجود ہے، اور ارد گرد چاروں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، مگر نماز پڑھی جا رہی کس طرف؟ اللہ کے نبی کے طرف نہیں بلکہ قبلے کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے، قبر والوں کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ تو جو منع کیا گیا ہے وہ قبر والوں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جی یہ جو مسجد بنا ہوا ہے قبرستان کے بعد، پہلے مسجد تھا قبرستان کے کنارے، پھر وہ مسجد کو بڑھا کے قبرستان کے اوپر بنائیں گے، تو وہاں نماز ہو۔ سمجھی نہیں میں بات کو، آپ کے کیا کہا کہ جیسے مسجد بنا ہوا تھا نا، اور اسی کے ایک دم جسٹ اسی بغل میں قبرستان، پرانا قبرستان تھا، پھر اس کو قبرستان کو پورا پلین کر کے اور پھر وہی مسجد کو بڑھا دیا، تو وہاں بھی نماز پڑھی جاتی نہیں۔ اب وہ کھدائی وغیرہ کرتے وقت جو بھی اگر اس کے اندر ہڈیاں وغیرہ ملی، کچھ ڈھانچے ملے تو اس کو ہٹا دیے گئے ہوں گے نا، اس کو ہٹا دیا گیا ہوگا، ایسا ہٹا دیا جاتا ہے۔ بنانے والے تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہٹا دیتے ہیں سارا کچھ، جو کچھ ملتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں وہاں پر اس پر اس نیت سے کہ ہم ان سے مانگ رہے ہیں، اس میں کرنا منع ہے۔ جی اور ایک سوال ہے، یہ جو بیروز یہ جو بادشاہ تھا، یہ جو بادشاہ جو ہے سو وہاں پہ مطلب سال میں ہم نے سنا ہے کہ سال میں ایک بار وہاں پر زیارت کرتا تھا لوگوں کی خبروں پر، تو ایک دن کیسا بھی وہ مقرر کر کے اس نے رکھا تھا سال میں ایک بار، تو ایسا کچھ ہے کیا کہ ہم کو بھی سال میں ایک بار؟ نہیں، اب یہ تو دیکھیں وہ دین مسیحی پر چلنے والے تھے۔ ہماری شریعت میں کیا احادیث آئی ہیں، ہماری شریعت کیا کہتی ہے کہ قبرستان کی زیارت کرنے کو مستحسن کہا جاتا ہے کہ قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، دل نرم ہوتے ہیں، اپنے دلوں کی نرمی کے لیے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان کو جانا چاہیے۔ اور عورتوں کو اس لیے منع کیا گیا کہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے ان کی صحت پر، ان کی طبیعت پر، ان کے دل و دماغ پر اثر نہ پڑے، مگر مرد قوی دل قلب ہوتے ہیں تو ان کو تو جانا چاہیے اور وہاں پر جا کر اس کے علاوہ اور کوئی شرعی وجہ نہیں ہے؟ ناپاکی کی حالت میں تو بالکل نہیں جا سکتی، اور کیا؟ اور نہیں ویسے اس کے علاوہ، ویسے جو میں نے مجھے یہ پتا تھا کہ بالکل نہیں جانا چاہیے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ ہاں نہیں اسی لیے منع کیا گیا ہے نا، جو اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو وہ پھر بالکل ہی ہو گیا۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ انڈیا میں اور ادھر نہیں جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یو اے میں جاتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے گھر میں ہو گیا تو لیڈیز جاتی ہے، میں نے وہاں دیکھا کہ بہت ساری لیڈیز جا رہی تھی گاڑیوں سے، تو یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی، مجھے ایسا کہ اجازت ہے تو میں بھی چلی گئی تھی، تو اللہ معاف کرے گا، نہیں جانا چاہیے نا؟ منع ہے۔ اگر دیکھیں خبروں کی زیارت کے لیے وہاں پر کسی سے مانگنے کے لیے نہیں، اگر وہاں جائیں گے تو بھی تو کیا کریں گے، ان کے حق میں پڑھ کر بخشیں گے، ان کے حق میں پڑھ کر بخشیں گے۔ اگر ہمارا گزر بھی اگر سڑک پر ہے قبرستان، اب سڑک پر ہے تو سڑک پر سے تو گزرنا ہی پڑے گا نا، اب عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ عورتوں وہ سڑک سے نہیں جائے تو پھر کیا کریں؟ تو یعنی خبروں کی خاص زیارت کے لیے قبرستان جا رہی ہے عورت، ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مگر اگر اتفاقاً جانا ہوا، گزرنا ہوا اور قبرستان دکھائی پڑا تو پھر ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ ان کو سلام بھیجنا، السلام علیکم یا اہل قبور کہا جاتا ہے، پھر سورہ تکاثر پڑھا جاتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو بخشا جاتا ہے، تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور مردوں کو تو خصوصی طور پر بھیجنا چاہیے قبرستان، تاکہ دل نرم ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو، اپنی موت کو یاد کریں گے تو پھر دنیا کے جھمیلوں سے ذرا اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مطلب میں نے بھی ایسے دیکھا تو مجھے ایسے خیال آیا کہ بچوں کو لے کر جاؤں تو ایک عبرت حاصل ہو، بچوں کو مردوں کے ساتھ ضرور بھیجیں۔
नहीं, इन्हें लड़कियां भी थी तो मैं सोची थी हम लोग जाएंगे, ऐसा तो मतलब नहीं जाना चाहिए ना हमें। जाएं तो अभी दूर रहें, दूर खड़े होकर देख लें। हाँ जी, दूर खड़े होकर दूर से दिखा दें, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि दुनिया गफलत इतनी ज़्यादा छा गई है कि मौत तो बड़ी कोसों दूर लगती है, और ख़ास कर ये हम बाहर रहने वालों के लिए तो मौत दिखाई ही नहीं देती। अगर हिंदुस्तान में रहे तो कुछ तो रिश्तेदार मरते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोगों का रोना देखा जाता रहता है, लोगों की तकलीफ़ें देखी जाती रहती हैं। यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आता, दिल एकदम सख्त हो जाता यहाँ है। तो घर में भी नहीं होती है ना मेहनत वगैरह, सब बाहर के काम हो जाता है तो ये तो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल पता नहीं चलता है, नहीं चलता, ना रोना नज़र आता है, ना किसी का दुख नज़र आता है, ना किसी की परेशानी नज़र आती है। यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आता। तो बच्चों को तो दिखाना चाहिए। बाज़ दफ़ा जी ऐसा करता है कि हिंदुस्तान का माहौल काफ़ी अच्छा है दीन को अपनाने के लिए। जी, सही है। बहुत मुश्किल है चलना हिंदुस्तान में रह के। अच्छा जी, हाँ। मगर मुझे लगता है कि फिर भी दिल नरम होते होंगे ना वहाँ पर हालात की वजह से। नरम भी होते हैं, जितने सवाब कमाते हैं उतना कमाना भी बहुत आसान है। अच्छा। मतलब जी बिल्कुल। सही। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत पर रखे, जमाए रखे और दीन पर चलना आसान करे। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने सोचे थे ना जुमेरात के दिन वो इम्तिहान के सवालात का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ, अल्लाह पहले अगर कह देते तो वक्त ही निकल गया। तो इंशाल्लाह हम फिर एक काम करते हैं, जहन से निकल जाता है। इसमें अभी आप थोड़ा ग्रुप पर लिख दें ताकि आ जाए व्हाट्सएप पर, तो याद रहेगा देखकर। इंशाल्लाह पीर के दिन कर लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि अब क्लास तो कल है नहीं, कल परसों तो क्लास नहीं है। पीर के दिन जब क्लास होगी तो इंशाल्लाह पहले उसी को कर लेंगे, ठीक है ना। जी, एक हदीस है, एक सवाल, एक ऐसी कोई हदीस है हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि असहाबे कहफ के जो नाम है अगर बना के रखे तो ये होता हो। हाँ है, बरका है, ऐसा है। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.